السلام علیکم۔ اس وقت میں رئیس خانہ میں کھڑا ہوں۔ یہ نئی تعمیرات ہیں۔ اصل میں مجھے اس کی ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ قدیم عمارت تھی اور بہت اچھی عمارت تھی اور یہ اٹک کا ایک ورثہ تھا، تو اس کو اسی حالت میں قائم رہنا چاہیے تھا۔ تو میں نے کہا کہ میں اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لوں کہ اس میں، کیونکہ پہلا رئیس خانہ بھی میرا دیکھا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ اس کو بھی میں ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ سب سے پہلے تو میں عرض یہ کر دوں کہ جو پہلے رئیس خانہ تھا وہ ظاہر ہے کہ ایک اینٹیک چیز تو تھا، لیکن اس کی موجودہ صورتحال یہ تھی کہ اس میں اس کے وہ چھت وغیرہ اس کی کوئی نہیں تھی۔ اس کے اندر جو نشے کے عادی ہیں انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے، اور اس کے چاروں طرف بدبو کے کیونکہ لوگ عوائد ضروریہ کے لیے اسی کو استعمال کرتے تھے۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ آس پاس کے جو لوگ بسنے والے ہیں ان سے پوچھئے کہ یہ نیا رئیس خانے کی یہ نئی عمارت ان کے لیے یہ کتنی سود مند ہے اور ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہم تو بس صرف دور سے دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ پرانی ہے، اینٹیک ہے، آثار قدیمہ میں شمار ہوتی ہے۔ اگر اس کو اسی طریقے سے بحال رکھا جاتا 50 سال پہلے، اس کا خیال رکھا جاتا تو پھر تو ٹھیک ہے کہ اس کی ساتھ ساتھ مرمت ہوتی، اس کا خیال رکھا جاتا، پھر تو ٹھیک تھا۔ لیکن جو موجودہ صورتحال تھی وہ تو بہت اس کی گندی حالت تھی کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ بدبو کے ببوکے اٹھتے تھے، جو یہاں سے گزرنے والوں کے لیے بھی تکلیف دہ تھے، اور جو یہاں مستقل رہتے ہیں ان کے لیے تو وہ ایک کڑا امتحان تھا۔ تو میں نے اسی لیے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ تاکہ میں آپ کو حقائق بتا سکوں۔ میں نے اس عمارت سے پہلے بھی اس کو دیکھا ہوا ہے اور اب اس عمارت کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی جو ایک عمارت تھی رئیس خانہ، یہ اس کی اتنی جو زمین ہے یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ اتنی بڑی اس کی زمین سے قبضے میں ہے۔ وجہ یہی تھی کہ اس کے چاروں طرف گرد و غبار اور عوائد ضروریہ کے لیے استعمال ہونے کی وجہ سے بدبو کے ببوکے اور اس طرف کچھ جاتا نہیں تھا، اور چاروں طرف گندگی کے ڈھیر تھے، تو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ رئیس خانہ کے لیے اتنی بڑی زمین مختص ہے۔ اب جو اس عمارت کو دیکھا ہے تو یہ اب انہوں نے اس رئیس خانے کو کاروباری حوالے سے مختص کر دیا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ فارمیسی ہے، وہ بینک اینڈ ٹریول ایجنسی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے یہ گوشت کی دکان ہے غالباً، تو تمام جو ہیں اس میں دکانوں کی یہ قسم کی اب یہ مارکیٹ بن گئی ہے۔ لیکن فی الحال اس کی جو یہ صورتحال ہے یہ بہت خوبصورت ہے۔ اب بعد میں جو آنے والے ہیں جن کے یہ جو دکاندار یہاں اپنی دکانیں بنائیں گے، تو یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس عمارت کو اسی طرح رکھیں، اس کی صفائی کا اسی طرح خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی حالت بھی پھر اسی طریقے سے گندگی کے ڈھیر پڑی ہوئے ہوں اور کوئی خیال نہ رکھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے اور بعد کی صورتحال کا موازنہ کیا جائے تو اس وقت جو اس کی صورتحال ہے وہ بہت تسلی بخش ہے، بہت خوبصورت عمارت بنی ہے، اور بہت سے لوگوں کو کاروبار کی سہولت بھی ہے۔ یقیناً اس کی موجودہ خوبصورتی اور موجودہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے شہر کے جو لوگ خریداری کے لیے آئیں گے
تو ان کی جو پہلی ترجیح ہوگی وہ یہی رئیس خانہ کی عمارت کی ہوگی۔ ابھی تک اس کا کوئی باقاعدہ نیا نام انہوں نے نہیں دیا میرے خیال میں نے یہاں کام کرنے والوں سے پوچھا ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو اس کو رئیس خانہ ہی ہم کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو بھی نام ہو، یہ عمارت بن جانے سے کم از کم یہاں جو پرانی عمارت جو تھی اس میں چھت نہیں تھا، چاروں طرف دیواریں جو تھیں وہ گری ہوئی تھیں، دروازہ کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے آپ کھنڈر کہتے ہیں، وہ کھنڈر سے بھی کوئی بدتر چیز تھی۔ تو میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس کو یہ خیال آیا کہ اس عمارت کو گرا کر، اس گندی عمارت کو گرا کر اس کی جگہ ایک صاف ستھری مارکیٹ بنا دی جائے جو کہ حکومت کو ریونیو بھی دے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو خریداری کے لیے ایک اچھا مقام بھی عطا کرے۔ بہت شکریہ۔